میرے نبی فرماتے ہیں کانما حیزت لہ الدنیا، اللہ نے آپ کو ساری دنیا سمیٹ کر آپ کے قدموں میں نچھاور کر دیا، اور کیا چاہیے۔ ہمارے گھروں میں مہینے مہینے کا راشن ہوتا ہے، ہم پھر یہی کچھ نہ شکریہ کرتے نظر آتے ہیں۔ باپ کا فرض بنتا ہے یہ تربیت کرے اپنی اولاد کی بھی، اپنی بہو کی بھی، اپنے بیٹے کی بھی، خبر گیری کرنا یہ باپ کا فرض ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت سے سیکھیے۔ ہم کہتے ہیں یار منڈا بڑا ہو گیا ہے، کہندیاں چنگا نہیں لگتا، وہ ساڑھے تو بھی 6 انچ اونچا ہو گیا ہے۔ یہ شاید اسماعیل ابراہیم سے بھی اونچے ہوں، کیونکہ ہائٹ کسی جگہ پہ لکھی نہیں ہے احادیث میں یا تاریخی کتابوں میں، ورنہ میں آپ کو بتا دیتا کہ اسماعیل کی حیت یا جسامت کیسی تھی۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ ابراہیم نے باپ بن کر دکھایا ہے، بچے کی شادی بھی کر دی ہے، گھر میں جا کے خبر گیری بھی کر رہے ہیں کہ بچہ اپنی بیوی کو کھلاتا پلاتا کیا ہے، اور بیوی کا آگے سے رد عمل کیا ہے، دونوں کی خبر گیری ہو گئی۔ آج کتنے سسر یہاں پہ اس مجمع میں بیٹھی ہیں، اور میری بہنیں اوپر کتنی ساسیں بیٹھی ہیں، اپنا کردار ذرا اس اعتبار سے بھی ٹٹولیے کہ ذرا آپ نے اس اعتبار سے کتنی خبر گیری اپنی بہو کی، اپنے بیٹے کی، اس اعتبار سے کیے۔ سارا دن پیکج لگا کے گھروں کی خبر گیری تو کرتے رہتے ہیں، کبھی یہ بھی کیا کریں وہ دین پہ کتنا چلتے ہیں، کبھی یہ بھی پوچھا کریں نمازیں کتنی پڑھی ہیں بیٹا، آج آپ کی بیوی نے کتنی نمازیں پڑھی ہیں، میرے پوتے نے کتنی نمازیں پڑھی ہیں، میری پوتی نے، میرے دھوتے نے، دھوتی نے کتنی نمازیں پڑھی ہیں، میری بہو نے کتنا دین پہ عمل کیا ہے۔ یہ میرے بھائیوں نماز جمعہ کے پابند آپ ہیں، اتنی جوان اولاد نہیں ہے۔ آج اس ورثے کو اسی طرح ہی اپنی اولاد کو منتقل کیجئے تاکہ مرنے کے بعد بھی تمہارے لیے ذریعہ آخرت بنا رہے ہیں۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین کے سلسلہ انبیاء میں سے جد الانبیاء کا لقب اور ٹائٹل سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے مختص ہے، اور
آپ کی اولاد میں سے اللہ رب العالمین نے کثیر تعداد میں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمایا، اور میرے اور آپ کے لیے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی ہمیں بھی یہی سبق دیا گیا، فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، کہ آپ بھی ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی ملت کی، آپ کے دین کی اور آپ کے عقیدے کی پیروی کریں، کیونکہ وہ عقیدہ ایسا عقیدہ ہے کہ جس عقیدے کو اللہ رب العالمین نے خالص توحید والا، یکسوئی والا، ملاوٹ سے پاک عقیدہ قرار دیا ہے، اور خود شہادت دی ہے کہ ما کان من المشرکین، کہ وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ حضرات محترم، دنیا میں انسان کے لیے سب سے قیمتی متاع، سب سے قیمتی سامان، سب سے قیمتی ایسٹ، سب سے قیمتی ورثہ وہ اس کی اولاد ہوتی ہے۔ انسان دنیا میں سارا دن جد و جہد کرتا ہے، محنت مشقت کرتا ہے، کوئی مارکیٹ میں جاتا ہے، کوئی دکان پہ جاتا ہے، کوئی کھیتوں میں جاتا ہے، کوئی دفاتر میں جاتا ہے، کوئی مزدوری کرتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی تقسیم کے مطابق ہر شخص اپنے اپنے تئیں محنت کرتا ہے، اور ہر شخص کی محنت کا بنیادی مقصد وہ ایک ہی ہوتا ہے کہ میں اپنی اولاد کے لیے، اپنی آل کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے رزق کا بندوبست کروں۔ اور یہ وہ مادی رزق ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لقمۃ او لقمتین یکفیان للمؤمن لیقیم صلبہ، کہ مومن کی کمر سیدھی رکھنے کے لیے دن میں ایک لقمہ یا دو ہی کافی ہوتے ہیں کہ ساری دن اس کی کمر سیدھی رہتی ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے انسان کی بقا کے لیے، اس کی جسمانی صحت کے لیے غذا کو لازم قرار دیا ہے، لیکن اس کی کم سے کم مقدار ہی آپ نے سماعت فرمانی ہے، انسان اس سے بھی زندہ رہ سکتا ہے۔ دنیا میں انسان کی جو پیدائش کا مقصد ہے وہ عبادت الہی ہے، اور بچے کو، بچی کو، اولاد کو، بیوی کو اس مشن پہ لگا دینا کہ آپ کا اکثر وقت عبادت میں گزرے، یہ ایک گھر کے سربراہ کی ذمہ داری ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک والد ہونے کی حیثیت سے، ایک باپ ہونے کی حیثیت سے جو ذمہ داریاں نبھائی ہیں، اپنی اولاد مانگنے سے لے کر ساری زندگی میں مشقتیں، مصیبتیں جھیلی ہیں، اور اولاد کے قربان کرنے تک جو اللہ کی طرف سے ایک آزمائش تھی۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک امتحان میں بھی ناکامی نہیں دیکھی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَأَتَمَّهُنْ، جن چیزوں سے بھی ابراہیم کی آزمائش ہوئی ہے، ابراہیم اس پہ پورے اترے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا، آج ہم ادھر مسجد میں آج موجود ہیں، ہم حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کا ایک گوشہ ایک والد کے حوالے سے پچھلے جمعے بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ ہم یہ بیان کریں۔ جتنے ہم سے نکات بیان ہو گئے، ہم نے کوشش کرنی ہے کہ یہی باتیں اپنی کردار کا حصہ بنائیں، اپنے کردار کے ساتھ ساتھ اپنے گھر میں اپنے بیوی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، بچیوں کے ساتھ بیٹھ کر جتنی باتیں ہم سے عمل ہو سکتی ہیں ٹو دا بیسٹ آف ابیلٹی، اپنی ہمت، قابلیت،
اپنی استطاعت کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنی زندگی کا اس کو حصہ بنائیں، تاکہ ابراہیم کی سیرت اور سنت کو سننے کا فائدہ بھی ہے۔ مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ الحمدللہ مسجد کا اگلا جو انٹیریئر ہے وہ الحمدللہ آج فل بھرا ہوا ہے، ساتھی موجود ہیں۔ تو جب شوق سے ذوق سے ساتھی آئے ہیں تو یہ سن کر یہی تربیت کے جو عوامل ہیں وہ اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اللہ سے نیک اولاد کو طلب کی۔ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے وطن کو چھوڑا ہے، اپنی قوم کو چھوڑا ہے، اللہ رب العالمین سے اولاد طلب کی۔ اب جب اولاد طلب کی ہے، آپ کے ذہن میں شاید کچھ باتیں جو آپ نے پہلے سنی ہیں، اللہ سے مانگا، اولاد کو طلب کیا، کچھ واقعات کچھ ایسے ہیں، کچھ اسرائیلی روایات ہیں۔ بہرحال یہ کنفرم ہے کہ آپ کی عمر اس وقت 80 سال سے اوپر تھی جب اللہ نے آپ کو پہلا بیٹا عطا فرمایا۔ اس کے بعد 2-3 روایات ہیں کہ 13، 14 یا 16 سال کا فرق تھا کہ اللہ رب العالمین نے اسحاق کے بعد اسماعیل عطا فرمائے، اور پھر جب اسحاق عطا فرمائے ہیں تو رب العالمین سے نیک صالح اولاد مانگی تھی نا، تو اللہ نے کیا کہا؟ وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب، یہ نیک اولاد کا سلسلہ آپ کے خاندان میں ہم ایسا چلائیں گے کہ اسحاق بھی عطا فرمائیں گے، اسحاق کے بعد یعقوب بھی عطا فرمائیں گے۔ اللہ نے اسحاق کو بھی پیغمبر بنایا ہے، یعقوب کو بھی پیغمبر بنا دیا، اور یہ سلسلہ نبوت یہاں پہ رکا نہیں ہے۔ نیک اولاد اگر اللہ کا نبی طلب کر رہا ہے، حالانکہ وہ نبوت اس کے گھر میں تھی، وہ کچھ بھی مانگتا اللہ تعالیٰ دے دیتے، اس کا مطلب ہے اولاد کتنی بڑی نعمت ہوتی ہے۔ تو اللہ سے اس سنت کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ سے ہمیشہ نیک اولاد کے طلبگار بنے۔ بسا اوقات کسی جوڑے کے ہاں اولاد نہ ہو تو کہتے ہیں اللہ اڑی دے دے، چاہے انی دے دے، کاڑی دے دے، اولاد ہونی چاہیے۔ کیا مانگتے ہیں؟ وہ خالق و مالک جو زکریا کو بڑھاپے میں دینے پر قدرت رکھتا ہے، جو ابراہیم کو 80 سال کے بعد اولاد دینے پہ قدرت رکھتا ہے، وہ آپ کو جوانی کی عمر میں بیٹا بھی دے سکتا ہے، بیٹی بھی دے سکتا ہے، اس کی رحمت سے نا امید کیوں ہوتے ہیں؟ تو اللہ سے دعا کیا کریں وہ لوگ جن کے پاس اولاد نہیں ہے، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، رب لا تذرنی فردا، اللہ مجھے اکیلا مت چھوڑنا، میرا وارث پیدا کر دینا، انت خیر الوارثین، اللہ تو بہتر وارث پیدا کرنے والا ہے۔ یہ دعا اللہ سے مانگا ہے۔ دوسری بات میرے بھائیوں، دینی مفاد کو، دین کی جو دلچسپی ہے، دلچسپی کی باتیں ہیں، دین کے مفاد ہیں، دین کی باتیں ہیں، دین کو ترجیح رکھیں کسی بھی دنیاوی معاملے پہ۔ میں نے پچھلے جمعے اس کو ایک اور زاویے سے بیان کیا تھا، وہی آیت آپ سورہ ابراہیم کی پہلے سنیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی بیوی ہاجر کو اور اسماعیل کو یہ حرم کے پاس بے آب و گیا زمین میں چھوڑا ہے، واپس چلے گئے اور ایسی جگہ پہ پہنچے جہاں سے ان کی بیوی اور بیٹا آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ تو اللہ رب العالمین سے ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں، اللہ نے وہ دعا قرآن کا حصہ بنا دی۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم
ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون۔ حضرات، آج ایک باپ جو ہے نا بچے کو جائیداد خرید کے دیتا ہے، ترجیح کا فرق دیکھیے، اپنا کردار اور ابراہیم کے کردار کا تقابل کیجئے، کمپیریزن کیجئے۔ باپ کہتا ہے بیٹا آپ کو میں نے شہر میں وہاں پہ دکان لے کے دی ہے، اس دکان کا ریٹ 1 سال کے بعد اتنا بڑھ جائے گا، میں نے آپ کو موقع کی دکان لے کے دی، گاہک جب مارکیٹ سے انٹر ہوگا نا سب سے پہلے آپ کی دکان پہ نظر پڑے گی۔ یہ آج کا باپ ہے۔ باپ یہ بھی کہتا ہے کہ بیٹا میں نے آپ کے لیے جو پلاٹ اور مکان کا انتخاب کیا ہے نا، بڑی موقع کی جگہ ہے۔ کس لحاظ سے؟ اس کی 1-2 سال آپ ٹھہریں، کالونی کی اگر آج 15 لاکھ مرلہ یہ 30-35 لاکھ ہو جائے گا، بڑے پیسے بچیں گے۔ یہ ایک دنیاوی سوچ رکھنے والے باپ کی علامت ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آج کوئی ریئل اسٹیٹ کا کام کرتا ہے، پراپرٹی کا کام کرتا ہے، اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ بھی اسی طرح اپنی انویسٹمنٹ ایسی جگہ پہ لگاتا ہے کہ جہاں سے مالی لحاظ سے اس کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو۔ ان چیزوں میں ظاہری لحاظ سے کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن ترجیح دین کو ہونی چاہیے کہ آپ جب بھی اپنی اولاد کو بسانے کا اہتمام کریں، کاروبار چلانے کا اہتمام کریں، یہ تو دنیاوی مفاد ہم نے سوچے ہیں، سوچئے میری اولاد 5 وقت کی نمازی رہے گی اس کالونی میں آ کر، اس مارکیٹ میں آ کر؟ کیا میرے بچے کی دکان سے مسجد کتنا دور ہے؟ کیا یہ نماز، یہ جو 4 نمازیں ادھر دکان پہ ہو جائیں گی، یہ وہ جماعت کے ساتھ پڑھ سکے گا؟ اگر نہیں پڑھ سکتا، مسجد دور ہے، تو اپنی عقل پہ ماتم کرنا چاہیے، ہم نے دنیا خرید لی، آخرت کو چھوڑ دیا ہے۔ یہ ابراہیم نے نہیں کیا۔ ابراہیم اوپر جا کے جب اولاد بیوی اوجل ہو گئی ہے، کہتے ہیں ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد، سورہ ابراہیم کی آیت ہے کہ اللہ میں نے اپنی اولاد کو، بیوی کو ایسی جگہ پہ بسایا ہے، بواد غیر ذی زرع، اللہ وہاں پہ زراعت کا نام و نشان ہی نہیں ہے، لیکن ایک چیز دیکھی ہے، عند بیتک المحرم، تیرا حرمت والا گھر پاس ہے، تیری مسجد ہے، اس کو دیکھ کر اللہ میں نے وہاں پہ اپنی اولاد کو بسا دی ہے۔ اللہ مقصد صرف ایک ہے، ربنا لیقیموا الصلاۃ، تاکہ یہ نمازی بن جائے، یہ نمازی بن جائے۔ اور ساتھ دعا بھی کی، فجعل افئدۃ من الناس، اللہ لوگوں کے دلوں کو بھی اس کی طرف مائل کر، اس گھر کی طرف۔ یہ میرے بھائیوں کردار ہے ایک باپ ابراہیم کا، کہ جس نے اولاد کو بے آب و گیا زمین دے دی، لیکن ایک فرق ضرور رکھا ہے کہ میں اپنی اولاد کو دین کا وارث بنانا چاہتا ہوں، اللہ ان کو نماز پڑھنے والا بنا دے، اللہ شاعر اللہ کی تابع داری کرنے والا، حفاظت کرنے والا بنا دے۔ میرے بھائیوں، آج اس کردار کو اپنائیں، ایسی ایسی مساجد کے قریب جا کے آباد ہوں، ترجیح اس بات کو دیں کہ ہماری اولاد ہمارے آگے دھوتے پوتے وہ نمازی بنے، تاکہ یہ سلسلہ جو آج ہم نمازی ہیں، یہ سلسلہ نمازوں کا، دین پہ استقامت کا، یہ آگے بھی اسی طرح ہی چلتا رہے، کہیں یہ سلسلہ ویسے ہی کلوز نہ ہو جائے۔ تیسری بات میرے بھائیوں، اپنی نسل کے لیے عبادت میں، اطاعت میں اور رزق طلب کرنے کے لیے دعا کرنی۔ ابراہیم نے دعا کی اسی آیت 37 نمبر میں، وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ۔ قرآن کریم میں 2 آیتیں ہیں، ایک سورہ ابراہیم، ایک سورہ البقرہ میں ہے اور ایک سورہ حج میں ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت سنیے،
وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے سورہ بقرہ کی، یہ تعمیر کعبہ سے پہلے کی انہوں نے دعا کی تھی کہ اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے۔ امن اور سکون کسی علاقے میں نہیں ہوگا، نہ کاروبار ہو سکتا ہے، نہ لوگوں کی زندگیاں امن سے رہ سکتی ہیں، نہ لوگوں کو اچھے طریقے سے روزگار مل سکتا ہے۔ اس لیے ابراہیم نے رزق کی دعا بعد میں کی ہے، سب سے پہلے اپنے علاقے میں، اپنے اس شہر میں امن کی، سلامتی کی دعا کی ہے، اللہ اس علاقے کو امن والا بنا دے۔ اور دوسرے نمبر پہ مانگا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اللہ اس علاقے کے لوگوں کو پھلوں کا رزق بھی دینا کثرت سے۔ اور دوسری آیت بھی انہی الفاظ کے ساتھ ہے اِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا، مخصوص کیا ہے اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے۔ الفاظ وہی، معنی وہی، صرف تھوڑا سا ترکیب کا فرق ہے۔ بتایا کہ اس کو امن والا بنا دے، یہ تعمیر کعبہ کے بعد کی دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کی اس دعا کو دونوں کو قبول کیا، امن والا بھی بنا دیا ہے، سلامتی والا بنا دیا ہے۔ آپ دنیا میں جتنے مرضی ممالک کو دیکھ لیں، سب سے زیادہ دہشت گردی کے حملے کم تعداد میں ہوتے ہیں تو اس علاقے میں ہوتے ہیں۔ بدقسمتی ہے ہماری کہ ہمارا شاید کوئی دن ایسا جاتا ہو جس میں یہ معاملہ دہشت گردی کا اور لوگوں کی جانوں کو اسٹیک پہ لگنے کا نہ ہوتا ہو۔ اللہ کریم ہمارے وطن کی حفاظت فرمائے۔ اللہ کریم اس کو اگر کسی حاسد کی، کسی شریر ملک کی، کسی ایسی قوم کی نظر لگی ہے، اللہ ہمارے اس وطن کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنا، تاکہ یہاں پہ لوگ کاروبار کے لیے آئیں، لوگ رزق طلب کرنے کے لیے آئیں، یہاں پہ لوگ ہماری ایکسپورٹس ہوں، امپورٹس آئیں، ساری چیزیں آئیں، ایک اچھی تجارت ہو تاکہ ملک میں خوشحالی آئے۔ آپ سب مل کے آمین کہیں، اللہ ہمارے وطن کو یہ عطا فرما دے۔ میرے عزیز بھائیوں، انسان اگر اس چیز کو مد نظر رکھے کہ سب سے پہلے آپ نے دین کو ترجیح دی، مال کو نہیں دی، دین کو دی، امن اور سلامتی کی کوشش کی، اور پھر رزق کی کوشش کی، بہت اچھی بات ہے، آپ اسی سنت پہ عمل کریں۔ لیکن اگر میرے عزیز بھائیوں دین کا علم ہی نہیں ہے اور پیسہ کلیکٹ کرنے پہ لگا ہے، تو قرآن کہتا ہے لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا۔ اپنے ہاتھ کو گردن سے باندھ کر کنجوسی اختیار نہ کریں، پیسہ کلیکٹ کرنے پہ، اکٹھا کرنے، جیبیں بھرنے، اکاؤنٹ بھرنے میں نہ لگے رہا کریں۔ کرنا کیا ہے؟ یہ جو ابراہیم کا کردار سنا ہے نا، یہ کریں۔ اور فرمایا تعیس عبد الدینار والدرہم والقطیفہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ حدیث کو بیان کرتے ہیں، فرمایا تعیس عبد الدینار، درہم و دینار کا بندہ ہلاک ہوا، تباہ و برباد ہوا، والقطیفہ، اور مال اکٹھا کرنے والا بندہ بھی ہلاک اور تباہ و برباد ہوا۔ پیسے کی ہوس اتنی ہے، مال و دولت اکٹھا کرنے کی ہوس اتنی ہے، ان اعطی رضی و ان لم یعطی لم یرضی، اگر مال آتا رہے گا، منہ کی باتیں کھلتی تھامتی نہیں ہے، خوش ہوتا ہے کہ مال آ رہا ہے، تھوڑے سے دن اگر مال اپنی توقع سے آنا کم ہو جائے، لم یرضی، ساتھ ہی منہ بسور کے ناراض ہو جاتا ہے کہ مجھے اپنا اتنا نفع کیوں نہیں مل رہا۔ اور یہ وہ پکچر ہے جو ہماری مارکیٹ سے سامنے آتی ہے کہ جناب مندے پہ مرے پہ، ویسے کاروباری کوئی، تو گھر میں کھاتے کہاں سے ہیں؟ ایک متوقع منافع، ایک طے شدہ جو آپ کے ذہن میں تھا، وہ بسا اوقات نہیں ملتا، تو ہم کیا ہے، ساتھ ہی ڈیری ڈھا کے بیٹھ جاتے ہیں، پائن مرے پہ ہیں،
مارکیٹ ستی پئی ہے، آ کے دیکھو کوئی بھی نہیں، الو بول دے پہلے مارکیٹ۔ یہ ہے ہمارے ناشکری کے کلمات جو آپ کو اکثر تجار حضرات سے ملیں گے۔ اللہ کریم اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں سکھایا کہ آپ کو اللہ نے بیوی دی ہے، اولاد دی ہے، آگے بہو دی ہے، ان کے لیے خبر گیری بھی کیا کریں، ان کے اہل خانہ کے لیے رزق کی دعا بھی کریں، خبر گیری بھی کریں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، 3364 نمبر، ایک لمبی حدیث ہے۔ اسماعیل کی جب شادی ہو گئی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، کافی دیر بعد گھر گئے تو جا کے اس کا خلاصہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ جا کے پوچھتے ہیں، گھر میں اسماعیل نہیں تھے، پوچھا، اپنی بہو تھی، ان کو نہیں پتا تھا یہ ہمارے سسر ہیں۔ ما طعامکم، کہنے لگے کھانا کیا ہے آپ کا، کہ کیا چیزیں کھاتے ہو؟ کہتے گوشت کھاتے ہیں۔ فما شرابکم، پینے کا کام کیا پیتے ہو؟ پانی پیتے ہیں۔ کہنے لگے اللہم بارک لہم فی اللحم والماء، اللہ ان کے گوشت میں بھی اور ان کے پانی میں بھی برکتیں عطا فرما۔ اور پوچھا زندگی کیسی چل رہی ہے؟ انہوں نے تھوڑا سا شکوہ کر دیا تو کہنے لگے جب آپ کا خامد آئے نا، اس کو کہنا غیر عتبۃ بابک، اپنے گھر کی چوکھٹ کو تبدیل کر لے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما حدیث کو بیان کرتے ہیں۔ واپس آئے، اسماعیل نے پوچھا ہاں جی، کہتے جی آج ایک بزرگ آئے تھے، یہ شکل تھی، یہ وجاہت تھی، کیا کہہ کے گئے جی؟ یہ کہہ کے گئے۔ کہنے لگے آپ اپنے گھر میں واپس چلے جائیں، مجھے آپ کی ضرورت نہیں۔ باپ کے کہنے پہ، حالانکہ ڈائریکٹ ملاقات بھی نہیں ہوئی، اس کو کیا کیا؟ اپنے نکاح سے الگ کر دیا۔ ٹھیک ہے، ناشکری کی وجہ سے۔ حالانکہ عزیز بھائیوں، بات تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کو بیان کرتے ہیں، فرمایا من اصبح منکم آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ عندہ قوت یومہ فکأنما حیزت لہ الدنیا۔ یہ اپنے میرے بھائیوں اپنا جائزہ لیں آج ان تین باتوں کی بنیاد پر کہ کیا ہمیں یہ تینوں نعمتیں میسر نہیں ہیں۔ عقبہ بن عامر بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اصبح منکم، تم میں سے جو شخص صبح کرتا ہے معافن فی جسدہ، اس کا جسم صحیح سلامت ہے، اللہ رحم کرے صبح اٹھے ہیں، کوئی ہاتھ شل نہیں ہو گیا، کوئی بازو سویا نہیں ہے، آپ اٹھ گئے ہیں صحیح سلامت ہے، آپ نے اٹھ کے موبائل وغیرہ چیک کیا، خاندان میں کوئی ٹریجک نیوز نہیں ہے، کوئی المیاتی خبر نہیں ہے، کوئی فوتگی کی کوئی ایسی اللہ رحم کرے خبر نہیں ہے، خاندان میں امن سکون ہے۔ فرمایا عندہ قوت یومہ، اس کے پاس ایک دن کا راشن موجود ہے۔ کتنا؟ ایک دن کا۔ میرے نبی فرماتے ہیں کانما حیزت لہ الدنیا، اللہ نے آپ کو ساری دنیا سمیٹ کر آپ کے قدموں میں نچھاور کر دیا۔ اور کیا چاہیے؟ ہمارے گھروں میں مہینے کا راشن ہوتا ہے، ہم پھر یہی کچھ ناشکریاں کرتے نظر آتے ہیں۔ باپ کا فرض بنتا ہے یہ تربیت کرے، اپنی اولاد کی بھی، اپنی بہو کی بھی، اپنے بیٹے کی بھی خبر گیری کرنا، یہ باپ کا فرض ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت سے سیکھیے۔ ہم کہتے ہیں یار منڈا بڑا ہو گیا ہے، کہندیاں چنگا نہیں لگتا، وہ ساڑھے تو بھی 6 انچ اونچا ہو گیا ہے۔ یہ شاید اسماعیل ابراہیم سے بھی اونچے ہوں، کیونکہ ہائٹ کسی جگہ پہ لکھی نہیں ہے احادیث میں یا تاریخی کتابوں میں، ورنہ میں آپ کو بتا دیتا کہ اسماعیل کی حیت یا جسامت کیسی تھی۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ ابراہیم نے باپ بن کر دکھایا ہے، بچے کی شادی بھی کر دی ہے، گھر میں جا کے خبر گیری بھی کر رہے ہیں کہ بچہ اپنی بیوی کو کھلاتا پلاتا کیا ہے، اور بیوی کا آگے سے رد عمل کیا ہے، دونوں کی خبر گیری ہو گئی۔ آج کتنے سسر یہاں پہ اس مجمع میں بیٹھی ہیں اور میری بہنیں اوپر کتنی ساسیں بیٹھی ہیں، اپنا کردار ذرا اس اعتبار سے بھی ٹٹولیے
کہ ذرا آپ نے اس اعتبار سے کتنی خبر گیری اپنی بہو کی، اپنے بیٹے کی، اس اعتبار سے کی. سارا دن پیکج لگا کے گھروں کی خبر گیری تو کرتے رہتے ہیں، کبھی یہ بھی کیا کریں وہ دین پہ کتنا چلتے ہیں. کبھی یہ بھی پوچھا کریں نمازیں کتنی پڑھی ہیں بیٹا، آج آپ کی بیوی نے کتنی نمازیں پڑھی ہیں، میرے پوتے نے کتنی نمازیں پڑھی ہیں، میری پوتی نے، میرے دھوتی نے کتنی نمازیں پڑھی ہیں، میری بہو نے کتنا دین پہ عمل کیا ہے. یہ میرے بھائیوں نماز جمعہ کے پابند آپ ہیں، اتنی جوان اولاد نہیں ہے. آج اس ورثے کو اسی طرح ہی اپنی اولاد کو منتقل کیجئے تاکہ مرنے کے بعد بھی تمہارے لیے ذریعہ آخرت بنا رہے ہیں. میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ جد امجد، جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام، عادت کیا ہے؟ کیا بچوں کی شادیاں کر کے، اولاد پیدا کر کے، جوان کر کے ڈیوٹی ختم؟ نہیں. ہمارا رویہ دیکھیے. میں نے پچھلے جمعے بھی عرض کیا، آپ ساتھ مسئلہ بھی سمجھ لیں، ساتھ دعا بھی سیکھ لیں. ہمارے بچے کو جی نظر لگ گئی، کیا کریں؟ اینو کدھر لے جاؤ، جا کے دعا کرا لے آؤ. او بھائی آپ دم کرنا سیکھیں، آپ سیکھیں. یہ پوری بات آپ سماعت فرمائیں. اللہ نے اسحاق بھی عطا فرمائے، اسماعیل بھی عطا فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نواسوں حسن اور حسین کو دم کیا کرتے تھے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما حدیث بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کی 3371 نمبر حدیث ہے، اور فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعوذ الحسن والحسین. آپ کس طرح، یعنی کیا، کیسے پناہ طلب کرتے، کیسے دم کرتے؟ یقول ان اباکما کان یعوذہما اسماعیل و اسحاق. آپ کے جد امجد ابراہیم اپنے بچوں اسماعیل اور اسحاق کو انہی الفاظ کے ساتھ دم کیا کرتے تھے. کون؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. دم کس کو کیا جا رہا ہے؟ حضرت اسحاق علیہ السلام کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام. کن الفاظ کے ساتھ؟ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. یہ تین چھوٹے چھوٹے جملے ہیں. اعوذ بکلمات اللہ التامہ، میں اللہ کے کلمات کے ساتھ پناہ پکڑتا ہوں. من کل شیطان وہامہ، ہر شیطان سے، ہر زہریلی چیز سے، اور ہر ملامت کرنے والی آنکھ سے. اس سے علاوہ ہمیں اور کیا مسئلہ ہوتا ہے؟ کہتے ہیں بچہ باہر لے کے ایسی کوئی نظر کھا گئی ہے، اور بھائی نظر کھا گئی ہے، اس کا علاج اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن حسین کو دم کر کے بتایا ہے کہ یہ وہی دم ہے جو آپ کے جد امجد ابراہیم اپنے بیٹوں کو کیا کرتے تھے. میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں، آپ بھی یاد کریں، اپنے بچوں کو دم کیا کریں. اس دم کے لیے ساتھ یہ بھی شرط ہے، خود دین پہ پیچھے رہیں، خود نماز پڑھیں کوئی نہ، مسجد میں جائیں کوئی نہ، قرآن کی کبھی آیت ہمارے منہ پہ نہ آئے تو دموں پہ پھر اثر نہیں ہوا کرتا. تو میرے عزیز بھائیوں، اولاد کو جو بات کہیں اس پہ پہلے عمل کریں. چلو بھی چلو نماز کے لیے آپ گھر بیٹھے، چلو بھی قرآن پڑھا کرو، آپ کبھی پڑھا نہیں. یہ سارے وہ معاملات ہیں جو آپ کثرت سے مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ ہمارے گھروں کی خامیاں کیا ہیں. حضرت ابراہیم نے سب سے پہلے خود عمل کر کے بتایا ہے، اور عمل کرنے کے بعد اپنی اولاد کو پھر ان چیزوں کی تلقین کی ہے، اور انہیں چلنے کا حکم بھی دیا ہے، تربیت بھی کی ہے، خبر گیری بھی کی ہے. کہہ کے چھوڑ نہیں دیا. کوئی آ جاؤ یار منڈے دل کرے گا نماز نو آ جاؤ. یہ ہمارے اکثر باپوں کا رویہ یہ ہے. کاروبار حضرت حاجی صاحب کا ہو نا، کسی گھر کے سربراہ کا، ان کے ذمے سارا گھر چلانا ہو، تو کبھی بچے کو کہہ کے جاتے ہیں آج ہی یار تو دل کرے گا. پھر رات کو پوچھتے بھی، آپ کو 10 بجے دکان کا کہا تھا، تیرا پیو میں فارغ بیٹھا تو کیوں نہیں اتنے بجے پہنچے؟ کتنی سختی کرتے ہیں اس کے اوپر. جب کاروبار سانجھا ہو، کیوں سختی کرتے ہیں؟ کیونکہ ترجیح ہے ہی پیسہ کمانا ہے.
میرے عزیز بھائیوں، جب دین ترجیح ہوگی نا، جب نیکیاں کمانا ترجیح ہوگی، نمازی بنانا ترجیح ہوگا، دین کی اقدار کا محافظ بنانا ترجیح ہوگا، پھر آپ کی ناراضگی کا سبب بڑا ہی ہوگا کہ میرے بیٹے تو نے نماز نہیں پڑھی، میں تو اس سے بہت ناراض ہوں، تو نے نماز کی پابندی نہیں کی، تو نے قرآن نہیں پڑھا، تو نے اتنے تیرے بچے آگے بڑے ہو گئے، میرے پوتے یا میرے نواسے، تو نے ان کو ابھی تک قرآن نہیں سکھایا، جائے میں تو اس سے ناراضگی کا اظہار کرتا ہوں، چل جا کے ان بچوں کو دین کی تعلیم کا اہتمام کر۔ کون کرتا ہے اس طرح؟ تو میرے عزیز بھائیوں، ابراہیم نے کر کے دکھایا۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ اللہ نے کہا ابراہیم مطیع ہو جاؤ، کہنے لگے اللہ ہو گیا، شرک نہیں کیا، باپ کو تبلیغ کی، قبیلے والوں کو کی، علاقے والوں کو توحید سکھائی، بتوں کو توڑا، سارے معاملات کیے، کس کے کہنے پہ؟ اللہ رب العالمین۔ تو پھر اسے کہہ کے یہ چھوڑ دیا کہ میرا فرض پورا ہو گیا؟ نہیں۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ یہ نیکی اپنے تک بس نہیں رکھی، فرمایا وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ، اسی بات کی وصیت ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو کی، وَيَعْقُوبُ، یعقوب نے بھی اپنے بیٹوں کو اسی طرح نصیحت کی۔ میرے بھائیوں، پچھلے جمعے میں نے آپ کو حدیث سنائی تھی، سنن نسائی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم، اللہ رب العالمین نے اگر کسی خاندان کو یہ عظمت اور شرف عطا فرمایا ہے تو وہ خاندان یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم ہے۔ یہ کریم بیٹا ہے، اس کا باپ بھی عزت والا ہے، اس کا باپ بھی عزت والا ہے، اس کا باپ ابراہیم بھی عزت والا ہے۔ یہ شرف اور منقبت، یہ عظمت، یہ سٹیٹس اللہ تعالیٰ نے نہ انبیاء میں اتنا بڑا کسی کو دیا ہے، نہ بعد والی نسلوں میں دیا ہے۔ یہ ملا ہے تو ابراہیم کی نسل میں ملا ہے، جو اسحاق ہے، یعقوب ہے اور یوسف علیہ السلام ہے۔ یہ منصب ایسے ہی نہیں مل جاتا۔ قرآن نے گواہی دی ہے کہ جو عقیدہ باپ ابراہیم کا تھا، ابراہیم نے وہی آگے ٹرانسفر کیا ہے، یعقوب نے بھی وہی کیا ہے۔ آج میرے بھائیوں، یہی کام کرنے کا ہے کہ بچوں کی یہ تربیت کیا کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ پہلے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنی تربیت کرو، اپنے آپ کو نمازی بناؤ، اپنے آپ کو دین کی اقدار کا محافظ بناؤ، اپنے آپ کو تلاوت قرآن والا بناؤ، صبح و شام کے اذکار کرنے والا پابند پہلے خود بنو، بعد میں آپ کی بیوی اور اولاد بھی بنے گی۔ پہلے تو ہم مسجد میں آتے نہیں، آ جائیں تو امام دوسرا سلام بعد میں پھیرتا ہے، ہمیں جس طرح کسی نے اللہ رحم کرے پکڑا نہیں ہے، کسی نے آگ پہ بٹھایا ہے کہ جیسے پورا سلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ بعد میں ہوتا ہے، اس کی عملی پریکٹس شہر کی مساجد میں دیکھ لیں، ایسے بھاگتے ہیں کہ جس طرح پتہ نہیں کسی نے اللہ رحم کرے باندھ کے بٹھایا ہے کہ ادھر بیٹھنا نہیں، نکلے ادھر سے۔ کس نے اذکار کرنے؟ میرے بھائیوں، آپ تو جتنی دیر رہیں گے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرشتوں کی آپ دعائیں سمیٹتے رہتے ہیں، اور وہ اذکار کے الگ الگ فوائد ہیں، وہ یہاں پہ ابھی وقت نہیں ہے، ورنہ وہ چیزیں بتاتے کہ کتنے جامع قسم کے اذکار ہیں۔ تو اس لیے بھائیوں، ان چیزوں کو اپنے اوپر عمل کروانے کا خود عادت ڈالیں سب سے پہلے۔ اگلی بات میرے بھائیوں وہ یہ ہے کہ بیٹے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کعبہ میں شرکت کروائی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 3364 نمبر۔ کافی دیر بعد جب اسماعیل بڑے ہو گئے،
حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پہ گئے. اسماعیل اس وقت نیزے ٹھیک کر رہے تھے، چھوٹی عمر تھی، نیزے وغیرہ ٹھیک کر رہے تھے. جا کے بات کہی کہ اللہ رب العالمین نے مجھے حکم دیا ہے میں اس کا گھر تعمیر کروں، بیٹا میرا ساتھ دو گے؟ کہنے لگے ان اللہ تعالی امرنی بامر، اللہ نے مجھے ایک حکم دیا ہے، بیٹا کیا خیال ہے؟ تو لہذا بیٹے سے مشورہ کرنا یہ ابراہیم کی سنت ہے. یہ مت سمجھا کرو میرا بیٹا بیوقوف ہے، انہوں بڑا کوئی عقل ہے. آپ نے اس کی عقل کو پرکھ لیا، آپ نے اس کی صلاحیت کو کبھی نکھرنے نہیں دیا کہ اس کی صلاحیتیں سامنے آئیں. جھڑک جھڑک کے گالیاں دے دے کر آپ نے اس کی صلاحیتیں ویسے ہی معاف کر دی ہیں. کبھی بیٹے سے پوچھے تو صحیح اس کے اندر کے تصورات جذبات کیا ہوتا ہے. کہنے لگے بیٹا کیا خیال ہے؟ تو بیٹا کہتا ہے فاصنع بما امرک ربک، ابا جان جو اللہ نے آپ کو حکم دیا وہ کر گزری، میں آپ کے ساتھ. پھر کیا ہوا؟ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. بیت اللہ کی دیواریں تعمیر کر رہے ہیں، ساتھ اسماعیل کو ساتھ لگا لیں. میرے بھائیوں، میں آپ تمام احباب کے حوالے سے، اپنے بھائیوں دوستوں بزرگوں کے حوالے سے مجھے بڑی خوش گمانی ہے کہ آپ ماشاءاللہ مساجد سے تعاون کرتے ہیں، مدارس سے کرتے ہیں. یہ جو آپ رسیدیں یا تعاون کرتے ہیں نا، اب یہ سلسلہ اسی طرح ہی اپنی اولاد میں منتقل کریں، نیکیوں میں شرکت کروائیں. فرض کیا آپ نے 1000 روپے کی ایک رسید لگوائی ہے نا، آپ کے پاس مزید گنجائش نہیں ہے، اس رسید کو آدھی اپنے نام کی کروائیں، آدھی اپنے بچے کے نام کی کروائیں. بیٹے کو پیسے دیں، جا کے وہ دے کے آئے، اس کو پتہ لگے مساجد سے تعاون کیا کرتے ہیں. مساجد سے تعاون کرے، بچے کو احساس ہو، اس کو پتہ لگے کہ یہ مساجد کی تعمیر، اس کی ترقی، اس کے سبب ہم لوگ اہل دین ہوتے ہیں. اور اللہ کا شکر ہے میرے بچے 2 بڑے ہیں جو میٹرک تقریباً کر چکے ہیں. میں نے ان کے نام کی مساجد میں رسیدیں لگوائی ہیں تاکہ بچوں کو احساس ہو کہ مساجد سے تعاون کیا کرتے ہیں، چاہے آپ چند پیسوں کی لگوا دیں. یہ ہے نیکی کی مشارکت. جس طرح آپ کاروبار میں کرندگی رکھتے ہیں نا، بچے کو مساجد کے معاملات میں رکھوائیں، بچوں کو ساتھ مسجد کے ساتھ لگائیں. یہ نیکی کا تسلسل جو آپ نے جاری رکھا ہے، اس طرح آپ کی اولادوں میں منتقل ہو اور اسی دل جمی کے ساتھ ہو جس طرح آپ نے کیا ہے. بچے کو یہ شوق دلائیں، بچے کو احساس ہو. اور میرے بھائیوں، آخری بات، ابراہیم نے اپنے اس علاقے کے لیے، اپنی نسل کے لیے، تربیت کے لیے، تعلیم کے لیے اللہ سے مانگا ہے. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. اے اللہ، اے ہمارے رب، 4 دعائیں کی. یہ ہے فکر ایک خاندان کے سربراہ کا، ایک ریاست کے سربراہ کا، جس نے شہر آباد کیا ہے. یہ اس کا فکر ہے جو اس کے دل میں کڑتا جا رہا ہے. اللہ اس علاقے میں ایک ایسا بندہ بھیج، یتلو علیہم آیاتک، جو ان پر تیری آیات کی تلاوت کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اللہ ان کو کتاب سکھائے، اللہ ان کو حکمت کی باتیں سکھائے، اللہ ان کو شرک سے، گناہوں سے پاک کرے. اللہ نے 2500 سال بعد دعا قبول کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما دی. میرے عزیز بھائیوں، انشاءاللہ یہاں سے اگلے جمعے بات کریں گے. میری اللہ سے دعا ہے اللہ کریم مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو سیرت ابراہیم کا سچا پیروکار بنائے اور بطور والد ایسی صفات اپنے کردار کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.